حاجی صاحب آئے ہیں چوکی باگڑ، یہ تو قریب ہے۔ اچھا تو بہت محبت کرتے ہیں، ان کا بیٹا عثمان بھی آیا وہ ماشاءاللہ بہت پیارا دوست ہے میرا۔ تو انہوں نے کہا حاجی صاحب یہ نعت سننے کے لیے سپیشل آئے ہیں، حالانکہ میرے شیڈول میں نہیں تھی، میں کچھ اور سنانا چاہ رہا تھا۔ اگر آپ سارے اجازت دیں تو میں حضرت کی فرمائش پڑھ دوں، حاجی صاحب پڑھ دوں، لیکن ایک شرط ہے کہ جب پہلا شعر میں پڑھوں نا تو سبحان اللہ سب نے کہنا ہے، نوجوانوں نے تو ایسے ہاتھ اٹھا کے بازو اٹھا کے کہیں گے تو مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ حاجی صاحب ہون توڑا نصیب، اگر سارے بول لے تو میں پڑھ سا نہیں تو پھر تو انہوں کلے سنانا بولن گے، چلو بیکھ لینا۔ حاجی صاحب نے توڑے تے بڑا اعتماد ہے۔ ہاں مدینہ طیبہ میں میرا گھر ہو، ایک گھر کوٹ مومن ہوئے ایک مدینے ہوئے۔ حضرت چس نہ آ جائے، چس نہ آ جائے، بندہ ایک جمعہ کوٹ مومن پڑے دوسرا مدینے، ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا کئی ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہے۔ میں نے خود ایک مولوی صاحب کو دیکھا، کہنے لگے ظفر بھائی میں ہر جمعہ مدینے پڑھتا۔ میں کہ حضرت تھے بھی امام، ایک مسجد کے امام تھے، خطیب تھے، اللہ تعالیٰ نے عزتیں دے دی، تو اس لیے مانگا کرو اللہ سے، مانگیں گے انشاءاللہ۔ یہ کلام بھی میرا نہیں ہے، کسی عام شاعر کا نہیں ہے، یہ ایک لکھنے والے بھی بہت بڑی ہستی ہے، بہت بڑے اللہ والے ہیں، پیر سید مبارک شاہ بغدادی رحمت اللہ علیہ عبد الحکیم کے ساتھ رہتے ہیں بغداد شریف، بڑا مشہور ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا نام سنا ہے نا آپ نے، ان کے گھر کے ساتھ یہ بزرگ رہتے ہیں، ابھی بھی ہیں۔ جنہوں نے لکھا ہے ان کا نام ہے سید ظہور اسماعیل شاہ۔ آپ نے یہ ویڈیو میں ٹک ٹاک پہ دیکھا ہوگا، ایک سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو نعت خان نعتیں سنا رہے ہوتے ہیں، آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، یہ انہی کا کلام ہے۔ پتہ کیا کہتے ہیں حاجی صاحب سننا، پھر کہتے ہیں ہاں مدینہ طیبہ میں میرا گھر ہو، مدینہ طیبہ میں میرا گھر ہو، مدینہ طیبہ میں میرا گھر، ہاتھ اٹھاؤ، مدینہ طیبہ میں میرا گھر ہو، میری آنکھوں پہ ان کی راہ گزر ہو، میری آنکھوں پہ ان کی راہ گزر ہو، ایسے مدینہ طیبہ میں میرا گھر ہو، مدینہ طیبہ میں میرا گھر ہو، میری آنکھوں پہ ان کی راہ گزر ہو، حضرت پر میری نعت مصطفیٰ ہو، ادھے بندے نہ ذوق کے ادھے نہ کے، میں چینج کر لوں تو میں کمرے سنا کے جانا کی خیال، چلو ایک موقع ہو، نہیں ایک موقع ہو بس، اس تے بولن کے تے ٹھیک ہے، نہیں تے دھکے والا کام نہیں میرے کو۔ زبان پر میری نعت مصطفیٰ ہو، زبان پر میری نعت مصطفیٰ ہو، ہمیشہ سبز گنبد پر نظر ہو، واہ واہ، ہمیشہ سبز گنبد پر نظر ہو، میری آنکھوں پہ ان کی راہ گزر ہو، سارے پڑھیں، مدینہ طیبہ میں میرا گھر ہو، میری آنکھوں پہ ان کی سے چلا
پورے قافلہ پی جائے پیالہ پھر بھی بچا رہے. سبحان اللہ. یہ ہے میرے نبی کی شان. حضور درخت کو اشارہ کریں, بلا درخت بھی سنتا ہے, درخت ٹرتا ہے, لیکن پوچھو مولانا صاحب سے, حضور نے اشارہ کیا درخت چلنے لگ گیا. مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اپنے نبی کی شان سن کے مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ یہ میں نے سپیکر کے بغیر پڑھا ہے, اب کہو تو سپیکر میں پڑھ دوں حضرت, پڑھ دوں. کرے سیراب لشکر تو پیالہ اشارے سے چلایا شجر ہو میری آنکھوں پہ ان کی راہ گزر ایسے مدینہ طیبہ میں میرا گھر ہو مدینہ طیبہ میں میرا گھر ہو مدینہ. اسے کیا خوف ہو دونوں جہاں میں. علماء ضرور داد دیں علماء. اسے کیا خوف ہو دونوں جہاں میں, محمد جیسا جن کا راہبر ہو, جس کا راہبر مدینے والا ہے ہاتھ اٹھا کے کہے محمد جیسا جن کا راہبر ہو میری آنکھوں پہ ان کی راہ گزر ہو. آپ نے یہ ویڈیو چنیوٹ والی دیکھی ہے نا یا کوئی اور؟ بڑی چنیوٹ ہی پڑھی ہے میں نے سر, وہی ہے نا چنیوٹ میں نے پڑھی ہے نات 10-15 دن پہلے. بڑی داد دی چنیوٹ والوں نے, یقین کریں. اور کوٹ مومن کسے تو گاٹے, کوٹ مومن ہے. اب حضرت نے وہ ویڈیو دیکھی ہے, اس شعر پہ بہت سبحان اللہ آئی تھی. مجھے یقین ہے کہ اس مسجد میں بھی 2 دفعہ سبحان اللہ آئے گی. شعر دیکھیے گا. میں یہ رکا اس لیے ہوں, میں دیکھنا چاہ رہا تھا بھی آپ کس ذوق میں ہے. ہو لب جس کی مثال آب کوثر, حضرت سنیے گا. ہو لب جس کی مثال آب کوثر, ہو لب جس کی مثال آب کوثر, پسینہ میں کہاں سے ذوق لے کے آؤں یار. پھر ایک موقع دے رہا ہوں, ذوق میں آ جانا اور دونوں بازو اٹھانا. ہو لب جس کی مثال آب کوثر, پسینہ 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 جن کا جنت کا عطر ہو, پسینہ بیٹا بیٹھ جاؤ. پسینہ جن کا جنت کا عطر ہو میری آنکھوں پہ ان کی راہ گزر ہو. بھائی ایسے نوجوان ایسے کہیں مدینہ طیبہ میں میرا گھر ہو مدینہ طیبہ میں میرا گھر ہو میری آنکھوں پہ ان کی راہ گزر ہو. حاجی حمید صاحب, میں نے یہ شعر چنیوٹ نہیں پڑھا جو ابھی سنا رہا ہوں. یہ کوٹ مومن والوں کے نصیب میں تھا.
آپ نے ویڈیو میں نہیں سنا ہوگا, وہاں بھی میں نے کافی شعر پڑھے ہیں پر یہ نہیں پڑھا. اب حضرت آپ نے دیکھنا ہے کوٹ مومن والے اس شعر کا کیسے استقبال کرتے ہیں. امام الانبیاء کے زیر سایہ. اگلی بات پہ صحابہ کا غلام دونوں ہاتھ اٹھائے گا حضرت. امام الانبیاء کے زیر سایہ جہاں صدیق اور حضرت عمر ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو یار ہاں واہ بھائی واہ کیا بات ہے. یہ شعر دوبارہ پڑھا دوبارہ. تاجدار ختم نبوت پھر نعرہ لائیں گا انشاءاللہ. اور نال شان صحابہ بھی آکھنا ہے. کیا آکھنا ہے نا؟ پہلے شعر امام الانبیاء کے زیر سایہ. امام الانبیاء کے زیر سایہ. امام الانبیاء کے زیر سایہ. امام الانبیاء کے زیر سایہ جہاں صدیق اور حضرت عمر ہو. بولو پھر ہائے اس بچے کے لیے ذرا خوش ہو جائے سبحان اللہ کہہ کے ذرا. بیٹا مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اب شان صحابہ کا نعرہ ہر جگہ لگانا ہے. لگاؤ گے نا انشاءاللہ. جہاں صدیق اور حضرت عمر ہو. ہائے ہائے چنیوڑ تو ود گئے نا ود گئے چنیوڑ تو ودنا ہی سی کیونکہ نہ جو کوٹ مومن تے کوٹ مومن تے پھر مومن زیادہ ہوندہ ہے نا. سبحان اللہ. تے مومن اوہی ہوندہ ہے جڑا صحابہ دا بھی نوکر ہوئے اہل بیت دا بھی نوکر ہو. ٹھیک ہے نا بابا جی؟ اے شعر تواڈی نظر ٹھیک ہے. سبحان اللہ اچھا آکھنا تسی. ہاں ہے جنت دوسروں کی آسماں پر ہے جنت دوسروں کی آسماں پر ہے جنت تو تا دا میں رشید صاحب دے نال کافی سفر کیتا ہے. ہاں اصل میں نیا ہے نا آپ کو یاد نہیں ہے. جنت دوسروں کی آسماں پر. مولانا کنجوس بندہ وخاما کنجوس. اے ذرا ہون اگلے شعر تے ویکھنا کیڑا کیڑا بندہ سبحان اللہ کہندا ہے. جڑا کہے گا وہ سخی ہوئے گا. ہے جنت دوسروں کی آسماں پر میری جنت مدینے کا شہر ہو. ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے میری جنت مدینے کا شہر ہو. میری جنت مدینے کا شہر ہو. دان کر کے ہے چراغا. لائٹ گئی ہے جنریٹر چلانا پہ ہے. چلانا پہ ہے نا. پھر بھی کدھرے لائٹ جل رہی ہے کدھرے. صدقے جاواں سونے دے دندان مبارک. ہائے ہائے اوے میرا سونا جدوں مسکراوے ہائے
اما عائشہ دی اندھیرے وچ سوئی گم ہو گئی اما انج لب دیا فردن کدے ادھر نبی پاک کمرے چ داخل ہویا کہ عائشہ خیر ہے کی ہویا آکھن لگے سونیا سوئی نہیں لب دی پئی تے اما نے جدو سوئی دا نام لیا تے میرے نبی مسکرائے حضور مسکرائے مولانا صاحب سے پوچھو میرے نبی مسکرائے تے حضور دے دندان مبارک جو نور دی لائٹ نکلی لائٹ پورا کمرہ روشن تے اماں نے انج سوئی چکی تے نال مسکرا پئیاں سبحان اللہ ہن سننا پورے دندان کرتے ہیں چراغاں اندھیرے میں گزر ان کا اگر ہو اندھیرے بیٹھو ادھر اندھیرے میں گزر ان کا ایسے کہو اندھیرے میں گزر ان کا اگر ہو میری آنکھوں پہ ان کی راہ ہے مدینہ طیبہ میں میرا گھر ہو ایک نوجوان اس بھرے مجمع میں جس کو یہ نعت پسند آئی ہو ایک نوجوان وعدہ کرے جو ابھی تک مدینے نہ گیا ہو میرے ساتھ وعدہ کرے میں مدینے جاؤں گا ایک نوجوان ویسے تو سب نے جانا آپ سب نے جانا انشاءاللہ ایک نوجوان ایسا چاہیے جو محرم میں جائے ابھی جیسے حج کا سیزن ختم ہوا وہ اس کا ویزا لگ جائے وہ کہے میں نے مدینے جانا پورے مجمع میں ایک نوجوان چاہیے آپ کیا نام ہے آپ کا ابو بکر ابھی تک مدینے نہیں گئے ہو پہلے کب گئے تھے 21 میں پکا وعدہ کر رہے محرم میں جاؤ گے دیکھ لیں وہ پیچھے آپ نے بھی وعدہ کیا تھا ایک دو آپ بھی جائیں گے ادھر سے بھی پکا وعدہ کرو میں نے فون کرنا بھی میں جا رہے میں تیرے واسطے دعا کر سا انشاءاللہ اے 2 مہینے میں انشاءاللہ توڑے واسطے دعا کروں گا 2 3 ہو گئے 4 آپ بھی جائیں گے مجھے بتانا ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں اچھا یہ تو وعدے والے ارادے والے کون کون سے ہیں آپ کہو گے ظفر بھائی ارادہ کیوں کروایا بھروسہ کیا ظہور اس زندگی کا بھروسہ کیا ظہور اس زندگی کا بیٹا کھڑے ہو کے کہو بھروسہ کیا ظہور اس زندگی کا تیاری جلد کر عازم سفر ہو جو تیار ایسے کہے مدینہ طیبہ میں میرا گھر ہو میری آنکھوں پہ